حضرت بلال حبشی، حضرت بلال کے بارے میں بڑے واقعات ملتے ہیں. ایک واقعہ بڑا منفرد لکھا ہے کتابوں میں. حضرت بلال سے لوگوں نے کہا آپ نبی پاک سے متاثر کیسے ہوئے؟ تو جناب بلال کہنے لگے میں زیادہ لوگوں کو، مکے کے لوگوں کو جانتا ہی نہیں تھا، چونکہ میری ڈیوٹی تھی گھر میں کام کرنے کی، اور مجھے سخت سزا ملتی تھی امیہ بن خلف کی طرف سے. بلکہ تحقیق یہ ہے کہ یہ عبداللہ بن جدعان کے غلام تھے. امیہ بن خلف نے تو جب انہوں نے کلمہ پڑھا تو پھر خریدا. عبداللہ بن جدعان کہنے لگا میں فارغ نہیں، آپ لے لیں، آپ اس کو سزائیں دیں. تو کہتے میں ان کے گھر میں ہوتا تھا تو میں تو زیادہ لوگوں کو جانتا ہی نہیں تھا، کبھی مجھے موقع ہی نہیں ملا تھا باہر نکلنے کا. ہماری غلاموں کی کوئی زندگی نہیں ہوتی تھی. آج تو ہر آدمی کہتا ہے نا میں کچھ چودھری سے لے کے کھاتا ہوں. یہ جو تیرے اندر حوصلہ ہے نا، یہ میرے رسول نے تجھے عطا فرمایا ہے، یہ میرے نبی نے تجھے دیا ہے، ورنہ تو غلام بکا کرتے. یہ حوصلہ تجھے رسالت مآب نے دیا. حضرت بلال کہتے ہیں میں ایک دن مجھے بخار چڑھ گیا بڑا تیز، میں لوگوں کو جانتا نہیں تھا. فرماتے مجھے تیز بخار چڑھ گیا تو ٹھنڈ بڑی سخت تھی. میرے مالک نے مجھے کئی کلو جوں دیے پیسنے کو چکی پہ. کہتے میں بیمار تھا تو میں نے کچھ دوائی لی جو اس وقت موجود ہوتی تھی، تو میں نے ایک لحاف لیا، دودھ پیا تو مجھے نیند آ گئی. جب میں سویا تو میرا مالک آ گیا. اس نے آ کر کے مجھے سوئے ہوئے دیکھا تو کھینچ کر کمبل اتارا، رضائی اتاری، لحاف اتارا. کہنے لگا اب تیری سزا یہ ہے کہ تو کھلے میدان میں بیٹھے گا، وہاں چکی پیسے گا، اور دوسری سزا یہ ہے کہ تجھے قمیض پہننے کی بھی اجازت نہیں. حضرت بلال کہتے ہیں تیز بخار، ٹھنڈ کا عالم، اور جب میں چکی پیس رہا تھا تو رو رہا تھا، اور میں پوچھ رہا تھا خدایا ہمارے نصیب، اللہ ہمارے مقدر ہے جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات. سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میرے دروازے کے قریب سے رسول پاک گزرے اور مجھے ہائے ہائے کرتے دیکھا تو دستک دی. میں نے کہا کون ہے؟ دروازہ کھلے آ جاؤ. محبوب اندر آئے تو پوچھنے لگے کیوں رو رہے ہو؟ میں نے کہا جاؤ اپنا کام کرو. یہاں دکھ سارے پوچھتے ہیں، مداوع کوئی نہیں کرتا. یہاں تقریریں سارے کرتے ہیں، حقوق غریباں پر بات سارے کرتے ہیں، مداوع کوئی نہیں کرتا. جاؤ اپنا کام کرو. کہتے ہیں میں نے سخت جملے کہے معاذ اللہ. حضور چلے گئے، اور جب حضور جا رہے تھے تو میں کہہ رہا تھا بس جا رہے ہو نا، میں نے پہلے ہی کہا تھا جاؤ. کہتے ہیں قربان جاؤں. تھوڑی دیر گزری تو اللہ کے رسول کے ہاتھ میں گرم دودھ کا پیالہ تھا، کھجوریں تھی. حضور تشریف لائے اور کریم رسول نے مجھے کھجوریں دی، دودھ پلایا اور کہا چل جا کمبل میں بیٹھ جا. تو میں نے کہا چکی کون پیسے گا؟ وہ تو بڑا مارے گا. کہتے ہیں لوگوں اس نبی کا میلاد اور معراج بھول نہ جانا، اس رسول پاک کی محبتوں میں کمی نہ آنے دینا، اس محبوب کا نعرہ ساری دنیا میں لگا دینا. فرماتے ہیں میرے حبیب کے میں قربان جاؤں. مصطفیٰ کریم نے فرمایا تو بیٹھ رضائی میں اور آج تیرے حصے کی چکی میں پیسوں گا. کہتے ہیں ساری رات حضور چکی پیستے رہے، ساری رات. سویرے میں اٹھا اور میرے حبیب پاک نے مجھے وہ سارا کچھ دیا اور خود چلے گئے. اگلی رات پھر آئی تو حضور پھر آ گئے، مجھے پھر رضائی میں لٹایا، دودھ پلایا اور ساری رات چکی پیسی. کہتے ہیں بس تیسرے دن حضور چکی پیس کے جانے لگے تو میں نے قدم تھام لیے. میں نے کہا حبیبہ دنیا ساری جھوٹ بولتی ہے، زمانہ سارا غلط کہتا ہے، جو غلاموں کے حصے کا کام کرے وہ اللہ کا سچا رسول ہوا کرتا ہے. اب جو کرنے کے کام جناب رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ان پڑھ آدمی بھی جانتا ہے کہ بڑے چھوٹے کا خیال کرو، غریب کی مدد کرو، تعلیمات جانتا. اب ایک قدم بڑھانا ہے ہم نے. میں دو چار باتیں آپ سے وہ والی کرنا چاہتا ہوں جو میلاد شریف پہ سننا ہمارے لیے بڑا ضروری ہے. میرے عزیزو، جس طرح ہمارے ذمے ماں باپ کے حقوق ہیں، جس طرح ہمارے ذمے استاد کے حقوق ہیں، جس طرح ہمارے ذمے مرشد گرامی کے حقوق ہیں، جس طرح ہمارے ذمے پڑوسیوں کے، بیوی کے، بچوں کے اور بیوی کے لیے شوہر کے حقوق، اسی طرح سے ہمارے اوپر ہمارے نبی کے بھی حقوق. یہ حقوق خود قرآن مجید نے بیان کیے، رسول پاک نے بیان کیے، صحابہ کرام نے بیان کیے. ہمیں قرآن و سنت سے وہ حقوق ملتے ہیں. ان میں پہلا حق یہ ہے کہ لتؤمنوا باللہ ورسولہ، اللہ پہ بھی ایمان لانا ہے اور اللہ کے رسول پہ بھی، اور ایمان لانا تگڑا سارا. اس طرح نہیں کہ بات آپ کی صحیح ہے
रिज़्क़ हलाल खाना चाहिए, पर गुजारा भी तो नहीं ना होता आराम के बगैर, झूठ के बगैर काम भी तो नहीं ना चलता। ये नहीं, जो हुजूर कहते हैं उस पे डट जा, ये ईमान है, ये हक है नबी पाक का। जो हुजूर कह दे उस पर तो डट जा। एक सहाबी थे हजरत सुराका बिन मालिक रदी अल्लाह तआला अन्हु, नबी पाक ने फरमाया था उस वक्त तक मौत नहीं आएगी। किसरा का एक बादशाह था, तो वो बड़े वजनी सोने के कंगन पहना करता था, और जब वो कोई बात करता था ना, फैसला करता था तो कंगन हिलाता था। अरब के अंदर मशहूर था कंगनों वाला बादशाह, सोने के मोटे कंगन उसने पहने हुए। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत सुराका से कहा था उस वक्त तुझे मौत नहीं आएगी जब तक कसरा के कंगन तेरे हाथों में नहीं आ जाते। एक जंग का मौका था, काफिर किला बंद हो गए, उन्होंने ना बहुत बड़ा बड़ा एक किला था, बड़ी दीवारें थी, अंदर से कुंडी लगा ली, बाहर नहीं निकलते थे। मुसलमानों की मजबूरी थी कि वो बाहर निकले तो जंग करें। एक मंजनीक होती थी, इस तरह गुलेल नहीं होती, इस तरह दो बांस बहुत लंबे बांध के, तो उसके अंदर जिस तरह वो झूला होता था बच्चों का कि पींग आखी दसी उन्होंने, इस तरह उसको बनाया जाता था, और पीछे उसके अंदर गोला रख के लोग खींचते थे पीछे, और जब छोड़ते थे तो वो जाके दुश्मन पे लगा करते। उसी को देखकर फिर तोप इजाद की गई। हजरत सुराका बिन मालिक कहने लगे इस मंजनीक में मुझे बिठाओ और खींच के अंदर फेंको, मैं अंदर से जाके दरवाजा खोल देता हूँ। अरे मेरी बात की ईमान की बात कर रहा हूँ, अंदर जाके दरवाजा खोलता हूँ। तो सहाबा कहने लगे पहली तो बात यह है कि जब तू अंदर गिरेगा तो तेरी हड्डी पसली कोई नहीं बचेगी, और अगर बच भी गई तो जिनके बीच तू जाएगा वो तुझे छोड़ेंगे। रिस्क ना ले, तू नहीं बचेगा अगर अंदर गया तो। जनाब सुराका बिन मालिक आंखें खोल के देखा, फरमाने लगे तुम मुझे फेंको, मुझे कुछ भी नहीं होगा, बिल्कुल बेफिक्र होके फेंको। किस लिए? फरमाया इसलिए कि मेरे रसूल ने फरमाया था तू उस वक्त तक नहीं मरेगा जब तक किसरा के कंगन नहीं आ जाते। कंगन अभी नहीं आए, जब तक कंगन नहीं आएंगे हजरत इस्राइल भी कोई नहीं आएंगे। साडे नबी दी जुबान साडे वास्ते कुरान। हजरत सुराका बिन मालिक को फेंका, अंदर गए, गिरे भी, दरवाजा भी खोला, बाहर भी आए, सारा कुछ हुआ, और बाहर आके लोगों से कहने लगे तुम्हें कहा नहीं था कि मेरे नबी के फरमान बड़े सच्चे हैं? हुआ है कुछ? जमाना गुजर गया, हजरत उमर का दौर आया तो हजरत सुराका बड़े बूढ़े हो गए, ये आंखें झुक गईं, बाल सफेद हो गए, बीमार हो गए, ज़ईफी आ गई। उस वक्त किसरा का इलाका फतह हुआ और कंगन हजरत उमर के पास आए। तो जनाब उमर फारूक रदी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया जाओ बुलाओ सुराका को। तो लोग कहने लगे हुजूर वो तो उठ नहीं सकते, बूढ़े हो गए। फरमाया एक दफा कान में जाके कहो तो सही, कहो तो सही। कहते कान में जाकर सुराका कंगन आ गए हैं, तो उस बूढ़े को अल्लाह ने जुलेखा की तरह जवानी अता की, उठे। और हजरत उमर के जमाने में जब मस्जिद नबी भरी हुई थी, किसरा के कंगन हजरत सुराका ने पहने, तो सहाबा फिर मेरे रसूल के नारे लगाने लगे, कहने लगे देखो मेरे नबी ने जो फरमाया हक और सच फरमाया।